قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف بڑا ایکشن. علی نواز ایوان، عبدالمجید خان نیازی، فہیم خان، شیخ رحیل اصغر، علی گوہر، چودھری حامد، آغا رفیق اللہ کے ایوان میں داخلے پر تحکم ثانی پابندی لگا دی گئی. وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد اسپیکر اسد کیسر کا بڑا فیصلہ. ہنگامہ آرائی کے مرتکب ارکان کے خلاف کارروائی سے پہلے اسپیکر کی وزیر اعظم سے ملاقات پر کئی سوالات پیدا ہو گئے. کارروائی سے پہلے اسپیکر نے ملاقات کیوں کی؟ کیا اسپیکر اپنی غیر جانبداری برقرار رکھ پائیں گے؟ کیا وزیر اعظم سے کارروائی کی ہدایت لینے کے حوالے سے شکوک پیدا نہیں ہوں گے؟ لیڈر آف دی ہاؤس سے تو ملاقات ہو گئی، کیا اسپیکر لیڈر آف دی اپوزیشن سے بھی ملیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پی پی وفد کی شہباز شریف سے ملاقات. پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی پر تبادلہ خیال کیا گیا. بجٹ کے حوالے سے بھی مشاورت. بلوچستان نیشنل پارٹی کے آغا حسن کا بھی اپوزیشن لیڈر سے اظہار یکجہتی. قومی اسمبلی کا آج پھر ہنگامہ خیز اجلاس. نون لیگ کی بھی فل تیاریاں. ڈونکی راجہ والے بینرز اراکین کو تھما دیے گئے. زرتاج گل کل تک زخمی نہیں ہوئی تھی، اگر آج ہوئی ہیں تو افسوس ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا طنز. کہتے ہیں ملکہ بخاری کو پی ٹی آئی اراکین کی طرف سے پھینکی گئی بجٹ کی کاپیاں لگیں. اسپیکر کی طلبی وزیروں کی ہلڑ باسی میں خلل ڈالنے پر ہوئی. اپوزیشن کے خلاف آپریشن عمران خان کی ہدایت پر ہوا. وزیروں کی گالیوں پر اسپیکر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. نوٹس لینا چاہیے. جو پی ایم ایل این کی طرف سے جو بدتمیزی کی گئی، جو خواتین کے اوپر حملے کیے گئے، اس کی فوٹیج شامل ہے. ان کو تو ایک سال کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے. ان کو تو پارلیمنٹ میں آنے کا حق ہی نہیں ہے. کل جو ہوا وہ پارلیمان کے لیے ایک سیاہ دن تھا. میری ذاتی طور پر تذلیل ہوئی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن حیرانی نہیں ہوئی. جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران پارلیمنٹ نے کیا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سارے پارلیمانی روایات کی کل دھجیاں اڑائیں، کیونکہ آپ کا آمرانہ رویہ، آپ نے ساری حدیں کل پار کر دی. اپوزیشن کے رویے سے پارلیمنٹ میں کوئی خاتون محفوظ نہیں. خواتین پر حملہ کرنے والوں کو پارلیمنٹ میں آنے کا حق نہیں. زرتاج گل کی نیوز کانفرنس. ملکہ بخاری بولی، نون لیگ کا خواتین سے رویہ شرمناک ہے. اسلام آباد میں کل جو ہوا، یا اللہ توبہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تبصرہ. پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں بولے، وفاق نے سندھ کا ترقیاتی بجٹ کم کر کے ناانصافی کی. رواں سال 613 ارب روپے ملے، لگتا ہے باقی 104 ارب ملیں گے نہیں. 30,000 سے زائد ملازمین بھرتی کرنے کا اعلان. این اے 249 کراچی میں دوبارہ انتخابات کی پی ٹی آئی اور پی ایس پی کی درخواستیں مسترد. الیکشن کمیشن کا دونوں جماعتوں کو الیکشن ٹریبونل سے رجوع کرنے کا مشورہ. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی غیر ملکی فنڈنگ کا کیس. تحریک انصاف نے ریکارڈ تک رسائی مانگ لی. وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں الیکشن کروانا الیکشن کمیشن اور قانون بنانا ہمارا کام ہے. سندھ میں رواں سال کوئی بچہ فیل نہیں ہوگا. فیل بچوں کو پاسنگ مارکس ملیں گے. سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا بڑا فیصلہ. کراچی میں کورونا ویکسین کی قلت. سندھ کو فائزر ویکسین کی 2000 ڈوزز کی فراہمی. ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن دوبارہ شروع. بلوچستان کا بجٹ 18 جون کو پیش ہوگا. بجٹ کا حجم 500 ارب روپے. ترقیاتی بجٹ 1.5 کھرب رکھنے کی تجویز. ادھر آزاد کشمیر میں لیگی حکومت آج آخری بجٹ پیش کرے گی. وزیر اعظم آزاد کشمیر کی زیر صدارت کابینہ اجلاس. لاہور ہائی کورٹ نے اوقاف کے زیر انتظام مزاروں پر جوتے اور واش رومز کے لیے پیسے لینے سے روک دیا. پارکنگ بھی مفت فراہم کرنے کا حکم. 15 دن میں عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی گئی.